مائیں سانجھی نہیں ہوتی، مائیں بس اپنی اپنی ہوتی ہیں۔ ماں سی کو بھی جو ہے وہ ماں کے جیسی کہا گیا ہے، ماں نہیں کہا گیا۔ تو یہ والی بات پہلے تو سمجھ کبھی بھی نہیں آئی تھی، یہی سنا بھی یہی گیا تھا کہ مائیں سانجھی ہوتی ہیں، اور مطلب سمجھ بھی نہیں تھی اس بات کی کہ ہاں جی مائیں سانجھی ہی ہوتی ہیں، لیکن ماں اپنی ہی ہوتی ہے، مائیں جو ہیں وہ سانجھی نہیں ہوتی نا۔ تو یہ اس بات کا علم اس ٹائم ہوا جب خود ماں بنے اور اپنے اس مطلب پروسیس سے گزرے، دیکھا کہ واقعی ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی ماں کو ریپلیس نہیں کر سکتا، کوئی ماسی، کوئی پھپھو، کوئی تائی، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی ماں کو ریپلیس نہیں کر سکتا۔ تو خیر جنگ آئی اور چلی گئی، اور مدرس ڈے آیا اور وہ بھی چلا گیا، لیکن اپنے اثرات چھوڑ گیا۔ تو یہ مدرس ڈے جو ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ سرپرائزز والا مدرس ڈے تھا۔ تو میں صبح اٹھی اور مدرس ڈے کے آرڈرز کو چیک کر کے کہ کیا کیا پلان ہے، تو سب سے پہلے میں کچن میں چلی گئی اور سارا جا کے اپنا کھانے شانے کا انتظام کیا، کیونکہ کھانے کا انتظام کرنے کے بعد کام کرنے کا جو ہے نا وہ صحیح وہ مزہ آتا ہے۔ ادروائز کھانا نہ بناؤ تو بس کھانا بھی ساتھ ساتھ ذہن میں رہتا ہے کہ کھانا بھی بنانا ہے، دیکھنا ہے کیا بنانا ہے، کیا کھانا ہے۔ تو خیر صبح کھانا شانا بنا کے کڑی بنائی تھی اور چکن بنا کے میں نے مدرس ڈے کے آرڈرز کی طرف آ گئی تھی۔ میرے پاس سرپرائزنگلی کافی سارے آرڈرز تھے، کیونکہ جنگ چل رہی تھی، اور جیسا کہ سب کو ہی پتہ ہے کہ بہت زیادہ حالات جو ہیں وہ ٹف ہوئے تھے۔ مطلب ایون سیچرڈے نائٹ تک بھی مطلب یہی تھا کہ بے شک سیز فائر ہو گیا لیکن نہیں ہوگا۔ اچھا اس دوران ایسے ہوا کہ جتنے دن یہ جنگ والا چکر چلتا رہا نا، لوگ تو ویسے پہلے مذاق اڑاتے رہے، اور ایسے لگ بھی ایسے رہا تھا یہ مذاق ہے، اس دور میں تو جنگ ہو ہی نہیں سکتی نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دور میں بھی جنگ ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دونوں کنٹریز کے پاس جو ہے وہ اتنی زیادہ مطلب چیزیں ہیں ایک دوسرے پہ بمباری کرنے کے لیے کہ یہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا۔ خیر پھر بھی جب ہمارے شہر بہاولپور میں یہ دھماکہ ہو گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں جی ہو گیا نا، جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو خیر اس دوران بھی نا ساری دعائیں شعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ، سارے لوگوں کو چیئر اپ کرنے کے ساتھ ساتھ، ایک دوسرے کو حوصلے دینے کے ساتھ ساتھ نا، میں اپنا اس کی جو میں نے مدرس ڈے کی ایڈ کافی، کیونکہ مدرس ڈے تو کب سے چل رہا تھا، مدرس ڈے کا پلان تو کافی مطلب پہلے سے چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو پلان میں تھا تو اسے میں نے فالو کرتی رہی نا، میں اسٹیٹس وغیرہ اپڈیٹ کرتی رہی کہ مجھے یہ تھا کہ الٹیمیٹلی جنگ تو ہونی نہیں ہے، تو مدرس ڈے تو جن لوگوں نے، اور پھر ایسا نہیں تھا کہ میں صرف اسٹیٹس ہی اپڈیٹ کر رہی تھی، مجھے نا بہت سارے لوگ ان باکس میں میسیج کر کے پوچھ رہے تھے کہ بھی آپ آرڈرز لے رہی ہیں نہیں لے رہی، مطلب ایون یہاں پہ بمباری بھی ہوئی ہے بہاولپور میں اس ٹائم بھی مجھے میسیج آ رہے تھے لوگوں کے کہ آپ نے آرڈر مدرس ڈے کے لیں گے، میں نے کہا نہیں بالکل آرڈرز لوں گی، آپ لوگ بتائیں جن جن کو چاہیے، اور اگر ان کیس کوئی ایسی ویسی ہوتی ہے تو پھر بھی اسے بھی میں ہینڈل کر لوں گی، آپ لوگوں کی پیمنٹ واپس آ جائے گی۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ سنت بھی ہے پیمنٹ واپس مطلب ریٹرن کرنا یا ایکسچینج کر دینا، یا بزنس میں یہ ساری چیزیں رکھنی چاہیے۔ تو خیر مجھے اچھا ڈاؤٹ یہ تھا کہ مدرس ڈے کے آرڈر نہیں آنے والے نا، بے شک لوگ پوچھ بھی رہے ہیں لیکن لوگ کنفیوز بھی بہت تھے کہ آیا ہم سیلیبریٹ کریں نہ کریں، ادھر سے ہم مدرس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ادھر سے جنگ ہو رہی ہے۔ خیر سیچرڈے نائٹ تک تو یہی حالات رہے نا، سیچرڈے کو ایوننگ میں جب سیز فائر کا اعلان ہو بھی گیا ہے تب بھی لوگ مطلب بہت زیادہ بھی کنفیوز تھے۔ پھر رات کو پھر دوبارہ سے ڈرون جب یہاں بہاولپور میں ہمارے گرے تو پھر لوگ کنفیوز ہو گئے کہ کیا کرنا ہے۔ خیر میں نے میرے جو آرڈر کنفرم تھے نا، میں نے انہیں آرڈر لے لیے ہوئے تھے اور انہیں پریپیئر کرنا شروع کر دیا ہوا تھا، تو ان کی میں نے رات کو ہی جو ہے وہ کر لی تھی، بیکنگ کر لی تھی، اور صبح اٹھ کے پھر میں نے انہیں پریپیئر کرنا شروع کر دیا تھا اپنے کچن کا کام کرنے کے بعد نا۔ تو اس مدرس ڈے پہ مجھے یہ بھی سرپرائز ملا کہ میرے بچوں نے خود میرے لیے جو ہے وہ ایک بہت ہی پیاری باسکٹ ریڈی کی، اپنے بابا کے ساتھ مل کے چیزیں لے کے آئیں، اور اس میں خود انہوں نے اس ساری باسکٹ کو سیٹ کیا، ریبن شیبن لگائے، بٹر فلائز لگائیں، اور سارا چیزیں اندر رکھیں، سیٹ کیں۔ اصل میں وہ دیکھتی رہتی ہیں مجھے کہ میں کیا کر رہی ہوں،
تو بچوں کو بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے. اور اتنی زیادہ گم لگا لگا کے اٹیچ کیا ہوا تھا, میں نے کہا چلے بچوں کا مطلب انہیں یہ تو ہے نا کہ گفٹ کیسے پیک کر سکتے ہیں. خیر یہاں پہ محمد ظیفہ مجھے کہہ رہا تھا چاکلیٹ تو میری ہی ہے. میں نے کہا چلیں چاکلیٹ اسے دے کے, تو یہ ایئر رنگس تھے اور باسکٹ بڑی پیاری ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہی بات کہ چھوٹی سی چیز ہی آپ کو خوشی دے دیتی ہے. اچھا حیرت کی بات ہے کہ مدرس ڈے یا مائیں جو ہیں وہ صرف کیا لڑکیوں کی ہوتی ہیں, لڑکوں کی کوئی ماں نہیں ہوتی یا مائیں جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے صرف قربانیاں دیتی ہیں, بیٹوں کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتی. جتنے بھی آرڈرز تھے نا وہ سارے جو ہے وہ لڑکیوں کی طرف سے تھے. کسی لڑکے نے کوئی اپنی مدر کے لیے آرڈر نہیں کیا تھا. بھئی کیا لڑکوں آپ لوگوں کی مائیں نہیں ہوتی ہیں, آپ لوگوں کے لیے قربانیاں نہیں دیتی ہیں, آپ لوگوں کی مطلب آپ لوگوں کے نزدیک ماں کی اہمیت نہیں ہے اتنی. تو جو ہے نا اس لیے لڑکوں کو بھی چاہیے وہ بھی ماؤں کو اپریشیٹ. اصل میں میرا خیال ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی ماں کا تو ہر دن ہوتا ہے, ماں تو ہر لمحے ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, ہر دن ماں کا ہی ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی اسپیشل جب ہم کر کے ماؤں کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں تو انہیں بھی خوشی ہوتی ہے. مطلب ایسے سرپرائز جب ہم دیتے ہیں ماں کو, اس کے تو ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی کچھ دینے والا ہے. اور وہ اتنی مطلب ان کی جو مسکراہٹ ہے وہ کتنی انمول ہوگی کہ یہ میرے بچے نے اچھا میرے جتنے بھی آرڈرز تھے کئی باہر سے بھی تھے, دوسرے سٹیز سے بھی تھے, اتنے لوگوں نے مجھے دعائیں دیں ان مدرس ڈے پہ کہ آپ کی وجہ سے ہماری ماں کی چہرے پہ اسمائل آئی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ لڑکوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس اوکیزن کو بلکہ وہ تو اسے کیش کریں کہ ہم آگے پیچھے تو کبھی بھی ماں باپ اپنی ماں کو یا باپ کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتے, کبھی محبت کا اظہار نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم فریکوینٹلی محبت کا اظہار نہیں کرتے. ہمیں یہ سکھایا نہیں جاتا کہ ہم ہر ٹائم ماؤں کی تعریفیں کریں یا ماؤں کی, بیویوں کی, بیٹوں کی, بیٹیوں کی, یا کسی کی بھی. تو اس طرح کے اوکیزنس کو تو مطلب کیش کرنا چاہیے کہ جو ہے نا ہمیں موقع مل گیا کہ ہم بھی اپنے جذبات کا, اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. خیر کسی لڑکے نے کیا تھا, نیکسٹ ٹائم لڑکوں کو چاہیے کہ وہ اس ایونٹ کو جو ہے نا وہ کریں. عید پہ بھی جب میں نے عید کی ڈیلز لانچ کی تھیں تو مطلب اور کئی لڑکوں نے مطلب لیا تھا, تو میرا دل کرے کہ میں وہ ڈیلز جو ہے ہر بندے کی جو ہے نا وہ واٹس ایپ کروں اسے بھی, تم لوگ اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں, اپنی بیٹیوں کو یہ سرپرائز دو. ان کے لیے تو اتنی خوشی کی بات ہو جائے گی. دیکھیں خوشیاں ویسے تو کبھی بھی نہیں ملیں گی, آپ کو خود کریٹ کرنی پڑیں گی, آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہاں سے کیسے ہم خوشی لے سکتے ہیں. تو خیر یہاں پہ مدرس ڈے کے سارے آرڈر نا میں پریپیئر کر رہی تھی. اس میں براؤنیز بھی تھیں. اچھا لوگوں نے میری ساری ڈیلز کو اویل کیا تھا. کچھ نے براؤنیز کی ہوئی تھیں, 1 پاؤنڈ کا کیک بھی تھا اور سیپریٹ کیک بھی تھے, کیک ود کپ کیک بھی تھے. تو ان سب ڈیلز کے ساتھ نا میں نے گجرے دیے تھے اور کارڈز دیے تھے بڑے پیارے بنا کے. میں نے تو لوگوں سے کہا تھا بھی وہ کسٹمائز بھی کروا سکتے ہیں اپنی مدرس کی یا کسی کی پکچر لگوانی ہو, لیکن اوبویسلی جنگ کے ماحول کی وجہ سے یہ نہ ہو پایا. لیکن اتنی سرپرائزنگلی یہ تھا بات کہ اس قدر ٹینس ماحول میں بھی لوگوں نے اتنا اچھا رسپانس دیا. اور الحمدللہ 15+ آرڈر میں نے کیے مدرس ڈے پہ, جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھے, کیونکہ ویسے عام روٹین میں تو مطلب کافی زیادہ آرڈرز ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ جنگ کی وجہ سے یہ والا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ نہیں ہو پائے گا اور لوگ الٹیمیٹلی مجھے جو لیے ہوئے وہ بھی کینسل کرنے پڑ جائیں گے. لیکن خیر ایسا نہ ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جنگ سے بھی یہ, کیونکہ جنگیں بھی کوئی اچھی بات تو نہیں, جتنے دن جنگ کا یہ رہا ہے کہ بھئی جنگ ہونے والی جنگ ہو رہی ہے, تو اس سچویشن میں پورا مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی رک گئی ہے, سارا سسٹم رکا ہوا ہے, کوئی کچھ کر نہیں پا رہا. کسی کا بزنس میں اتنا مطلب بزنس دیکھیں اتنا زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے. ہمارے جیسے چھوٹے بزنس سے افیکٹ ہوتے ہیں, جو بڑے بزنس ہیں وہ کتنے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ان دنوں میں لوگوں نے کوئی پرچیز نہیں کی. مطلب ہم سے تو کیا پرچیز کرنی ہے, ویسے شاپس باقی جو بڑے بزنس ہیں, الیکٹرانکس ہیں, یہ وہ, ان سے بھی کسی نے پرچیز نہیں کی, کیونکہ ساری دنیا رک گئی ہے ایک دم سے کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, کیا نیکسٹ آتا ہے, اس کا آؤٹ کم نکلتا ہے, آیا کوئی جنگ ہو نہ جائے, اگر ہو جاتی ہے تو اس کا کیا ہوگا. تو مطلب یہ جنگیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے. واقعی اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ جنگ سے پناہ مانگنی چاہیے, تو مانگنی چاہیے. ہاں ہو جائے تو پھر واقعی سینہ تان کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اسے کرنا چاہیے. لیکن اگر پہلی کوشش یہی ہو کہ بندہ اس سے پناہ مانگے اور نہ ہو نا, تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے نکالا ہے. اور کیونکہ یہ اکانومی کا لاس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ لوگوں کے مینٹل لاس ہونا تھا, بہت نقصان ہو جانا تھا. اور تھوڑا سا ابھی بھی جو تھوڑا سا یہ بلاسٹ ہوئے ہیں بھاولپور میں, اس کے اتنے زیادہ بیڈ ایفیکٹس آئے ہیں
کہ جتنے ایریاز ارد گرد کے ایریاز تھے ان سب ایریاز سے جتنے بھی پیشنٹ آ رہے ہیں اس ٹائم ہمارے پاس، وہ سارے پیشنٹ مطلب افیکٹڈ ہیں. بچوں کے کان جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہوئے ہیں، بچے سہم گئے ہوئے ہیں، بچے مطلب بچوں کے زیادہ ایفیکٹس آئے ہیں. تو یہ ابھی تو یہ مطلب تھوڑا سا کام ہوا ہے. اگر کچھ زیادہ ہو جاتا مسئلہ تو پھر تو زیادہ ہی کوئی نہ نکل آتا اس کا. تو اس ساری سچویشن میں، اس جنگ کے ماحول میں جتنے دن یہ رہا ہے، تو مجھے شدت سے احساس ہوا کہ ہمیں غزہ کے لوگوں کا احساس نہیں ہے نا، ہمیں فلسطین کا احساس نہیں ہے نا. ہم چپ کر کے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. تو اب دو چار دن بھی یہ جنگ ہوئی ہے نا، تو کتنا دل سہم گیا تھا، کتنے خیالات آئے تھے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اگر کچھ ہو جاتا ہے کیا ہوگا. اور یقین کریں میرا خیال ہے کہ سب کا یہ تھا کہ ہائے ہمارے گھر پہ اگر کچھ ہوتا ہے تو کیا ہوگا مطلب. تو اس ساری سچویشن میں یہ غزل ہے نا کہ جو مجھ پہ بیتے تھے رنج سارے وہ خود پہ بیتے تو لوگ سمجھے. تو بالکل بات ایسی ہے کہ جو بھی رنج جب تک بندہ خود اس پروسیس سے نہیں گزرتا کبھی بھی دوسرے بندے کا احساس نہیں ہوتا. اس لیے یہ ماؤں کی ایگزامپل بھی اسی لیے میں نے اس لیے کوٹ کی ہے کہ جب تک ہم خود ماں نہیں بنے تھے ہمیں خود نہیں پتہ تھا کہ ماؤں کی اہمیت کیا ہے، مائیں کیا کیا قربانی دیتی ہیں، مائیں کیسے رات جاگتی ہیں، مائیں کیسے 24 گھنٹے الرٹ رہتی ہیں. تو اسی طرح ہمیں جب تک ہم پہ خود جنگ نہیں گزری ہمیں نہیں پتہ چلا کہ جو ہے نا غزہ پہ کیا گزر رہا ہے، ان کے لوگوں پہ کیا بیت رہی ہے، وہ کیسا فیل کر رہے ہیں، وہ کیسے ہر ٹائم خوف کے عالم میں ہیں. مطلب یہ بڑا ہی مطلب ڈس ہارٹنگ تھا کہ کیا ہوا اور کیسے ہو رہا ہے وہاں پہ نا. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور ہمیں فتح یاب کریں. تو خیر یہاں پہ ماؤں کی ایگزامپل بھی اسی لیے دی جاتی ہے کہ ماں جو ہے وہ 24 گھنٹے الرٹ ہے. مطلب میں خود ایک ماں ہوں، 24 گھنٹے الرٹ ہوں کہ یہ اس بچے کو یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے. تو ہمیں مطلب یہ تو ایک مدر ڈے تھا، واقعی یہ تو ایک دن تھا نا، اس میں ایک دفعہ ہم نے سیلیبریٹ کرنا تھا اور ایک دفعہ کہنا تھا. ویسے تو 24 گھنٹے ہی ماؤں کو مطلب سیلیبریٹ کرنا چاہیے، وہ تو ڈیزرو کرتی ہیں. اور اللہ نے میں سوچوں اللہ تعالیٰ نے نا جو کام اللہ تعالیٰ کو لگتا تھا نا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو کام اللہ تعالیٰ کو لگتا تھا کہ انسان نہیں کرے گا یا مطلب جو بہت زیادہ امپورٹنس والے کام ہیں، اب ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اسپیشل مطلب بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ماں کو اپنے ساتھ تشبیہ دے دی، اپنے آپ کو ماؤں سے تشبیہ دے دی کہ میں ماؤں 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہوں. مطلب ماں کو اتنی اہمیت دے دی. پھر اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے. مطلب اتنی بڑی، ادروائز تو ہمیں کبھی بھی یہ اس چیز کا نا شاید ہم سمجھ نہ پاتے، اس چیز کی عظمت کو نہ سمجھ پاتے ماؤں کی. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے رشتہ داری یا مطلب ڈیفرنٹ جو چیزیں، ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو لگتا ہے نا کہ ہم نے ویسے تو کبھی کسی صورت نہیں کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب نہ خود رکھ دیا. جیسے روزے تھے آئے، رمضان شریف آیا تھا، تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے کا ثواب میں خود دیتا ہوں، کیونکہ روزہ نا بہت مشکل ہے. پہلا 1-2 تو بندہ رکھ لیتا ہے، باقی روزے رکھنا، ساتھ میں سارا کام کرنا، یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. اور کوئی بھی کام وداؤٹ انسینٹیو بندہ نہیں کر پاتا. دنیا کی زندگی میں دیکھ لیں بندہ، ہم یہ کاروبار کرتے ہیں، ایک سنگل کپ کیک بھی مفت بنا کے کبھی بھی دینے کو دل نہ کرے کہ اسپیشل بنا کے دینا ہو تو بندہ کہے کیوں بھئی ہم کیسے بنا کے دیں. انسینٹیو کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کو جو لگتا تھا نا کہ جو کام ہم نہیں کریں گے یا ہم اس کی اتنی قدر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو واضح کر کے بتا دیا. اس لیے کہتے ہیں جب کسی کو کسی نیک کام کی یا برے کام سے روکنا ہو یا نیک کام کی تلقین کرنی ہو نا، تو اسے مثالیں دے کے سمجھائیں تو اسے مطلب سمجھ آتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کے ہمیں کسی ماں کی عظمت کا بتایا. اور یہ میرا مدر ڈے نا میرے لیے بہت زیادہ اسپیشل اس لیے رہا کہ اللہ کا شکر ہوا کہ ہمارا ملک محفوظ رہا. اور پھر شکر اس لیے بھی ہوا کہ مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اتنے زیادہ ٹینس ماحول میں اتنے زیادہ آرڈرز آئیں گے اور پھر اتنا اچھے سے میں اسے مینیج کر لوں گی، کیونکہ گھر، کچن، بچے اور سارا یہ ورک کرنا یہ کافی ٹف ہو جاتا ہے. اور پھر میرے بچوں نے میرے لیے سرپرائز ارینج کیا، کیونکہ لاسٹ ایئر وہ چھوٹی تھیں، انہوں نے آئیڈیا بھی نہیں تھا. اس پورے سال میں انہوں نے آبزرو کرتی رہی کہ کیسے کرتے ہیں، تو انہوں نے میرے لیے ایک سرپرائز ارینج کیا. اچھا سچ میں مجھے نہیں پتا تھا، اب اپنے بابا کے ساتھ مل کے مطلب کرتی رہی ہیں. اور جب پھر لے آئی ہیں چیزیں، پھر مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ یہ میرے لیے کچھ کر رہی ہیں نا.
تو مجھے بڑا اچھا لگا، بڑا ہی اچھا لگتا ہے. میں کہتی ہوں کہ ہمیں مطلب چھوٹے لیول پہ اتنا ہم ابھی چھوٹے ہیں یا ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں تو ہماری ماؤں کتنا اچھا، کیونکہ وہ ہیں پرانے دور کے لوگ. انہوں نے تو یہ والی چیزیں کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کی کہ جیسے سیلیبریشن نہیں کی یا اس طرح کی. جیسے ہم تو اب فریکوینٹلی کرتے ہیں نا کہ کیک کٹنگ کر لی، یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لی، یہ کوئی اینیورسری سیلیبریٹ کر لی یا کچھ کر لیا. لیکن ہماری ماؤں نے تو یہ والے چونچلے نہیں کیے. ان کے لیے تو یہ بڑی خوشیوں کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کسی نے کچھ بنایا، یہ کچھ کیا ہے. تو مطلب یہ کرنا چاہیے، اور لڑکوں کو بھی خاص طور پہ یہ کرنا چاہیے. بھی لڑکوں کے لیے بھی یہ ایک سیلیبریشن کا موقع ہوتا ہے. ان کے وہ یہ صرف یہ تو سوچتے ہیں بیٹیاں ہی ساری چیزوں کی وہ ہیں کہ بیٹیاں ہی سارا کچھ کریں، بیٹوں کا بھی حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے. تو خیر بڑا اچھا رہا. تو یہاں پہ نا میرے سارے آرڈرز بن کے ریڈی ہو گئے ہوئے تھے. گجرے اتنے پیارے لگ رہے تھے، میں نے رات کو ہی منگوا لیے تھے اور شکر ہے اللہ کا سیف رہ گئے. اندر سے 2-3 پیر خراب ہو بھی گئے تھے لیکن پھر مجھے دوبارہ بنوانے پڑے. اچھا اتنی زیادہ مطلب ٹینس سچویشن میں جب میں نے لوگوں سے ویسے تو پہلے کہا ہوا تھا کہ مجھے 1 دن پہلے بتائیں، 1 دن کہہ رہی ہوں کہ 1-2 دن پہلے بتائیں، لیکن چونکہ لوگوں نے بتایا. لیکن میں نے بھی کوشش کی کہ جنہوں نے مجھے ارلی مارننگ بھی دیے آرڈرز، میں نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا اور ان کے لیے بنائے نا. اور مطلب لوگوں نے آرڈر بھی سب کے اس طرح تھے کہ کسی کا کیک تھا، کسی کا کپ کیک تھے، کسی کا براؤنی، مطلب ڈیفرنٹ تھے اور فلیور بھی ڈیفرنٹ تھے. لاسٹ ٹائم ایسے ہوا تھا کہ فلیور ایٹ لیسٹ ایک جیسا تھا. جب ڈیفرنٹ فلیورز پہ کام کرنا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کا شکر یہ ہوا کہ سارے کام بخیر عافیت ہو گئے اور مطلب جلد از جلد یہ کام سارا نپٹ گیا. اور بڑا اچھا سا دن رہا، بڑا مزہ آیا، بہت زیادہ انجوائے کیا میں نے اس دن کو. کہ میرے گھر کا سارا جو میرا ایک میں کیونکہ صبح صبح اٹھتی ہوں، میں سب سے پہلے پلان کر لیتی ہوں ویسے عام روٹین میں بھی کہ آج کیا کیا کرنا ہے نا. تو جب یہ ایک خاص دن تھا، جب میرے پاس آرڈرز بھی کافی زیادہ تھے، تو میں نے سوچ لیا، مطلب صبح ہی پلان کر لیا کہ یہ میرے کام ہے گھر میں، کچن میں، بچوں کا اور مطلب بزنس کا یہ کام ہے. تو جب آپ کوئی کام ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں نا صبح اٹھ کے اور وہ ٹارگٹ اچیو بھی کر لیتے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور اتنے اچھے لوگوں کے مجھے فیڈ بیک آئے، مطلب شام تک مجھے میسیج آتے رہے لوگوں کے اور انہوں نے شکریہ ادا کیا. اور مطلب انہیں بہت زیادہ اچھا لگا ٹیسٹ بھی. یا کئی لوگ جو باہر سے جنہوں نے آرڈر کیے ہوئے تھے سٹیز سے، یا جو لڑکیوں نے، اچھا زیادہ میرڈ لڑکیوں نے آرڈر کیے ہوئے تھے. یہ بھی میں نے بات نوٹس کی کہ میرڈ لڑکیوں نے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ جب بندہ شادی کے بعد بندے کو اصل جب بندہ خود اس پروسیس سے گزرتا ہے نا، اس ٹائم احساس ہوتا ہے ہائے ہم نے تو اپنی ماؤں کی وہ قدر ہی نہیں کی جو حقیقتاً کرنی چاہیے تھی. یا ہم نے مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ وہ کام کبھی بھی ماں کے ساتھ ہوتے ہوئے نہیں کیے ہوتے، مطلب ماؤں کے گھروں میں جو بندہ مطلب میرڈ لائف میں کرتا ہے. تو اس لیے میرڈ لڑکیوں نے زیادہ کیے ہوئے تھے کیونکہ وہ زیادہ سینٹی فیل کرتی ہیں، دور ہوتی ہیں اور زیادہ انہیں محبت ان کی زیادہ ہو گئی ہوتی ہے ماؤں سے. کیونکہ بندہ ان میرڈ لائف میں نا بہت کیئر فری ہوتا ہے، بس ایسے ہی فار گرانٹیڈ لے رہا ہوتا ہے، پھر کیا یہ ماں باپ ہیں فلاں ہیں. لیکن میرڈ لائف میں بندہ تھوڑا میچور ہو گیا ہوتا ہے، تھوڑا سا پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ ہماری ماؤں نے ہمارے لیے کیا کیا ہوگا اور کیسے کیا ہوگا. یا پھر جب بندہ خود میرڈ لائف میں ہوتا ہے نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ٹائم نا کیونکہ پیرنٹس بھی ایج میں زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، بندہ خود بھی ایج میں زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، تو بندہ اتنا میچور ہو گیا ہوتا ہے. اور یہ جو خدشات ہیں ماؤں کے لیے، ماں باپ کے لیے، ان کی مطلب انہیں بزرگ ہوتے دیکھنا، یہ ساری چیزیں انسان کو زیادہ سینسٹیو کر دیتی ہیں. اس لیے بھی انہوں نے آرڈر کیے تھے زیادہ شاید. تو اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے.